غزوہ حنین کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد ایک آیت ذکر فرمائی جس میں ایمان والوں کو خطاب کیا کہ اگر تمہیں تمہارے والدین، تمہاری ذات، تمہاری اولاد، تمہاری بیوی بچے، تمہاری معیشت اور تمہارا مال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہے، فتربصوا، انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری، اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہ آ جائے۔ اور یہ بات ایمان والوں کو اچھی طرح سے سمجھا دی، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہر چیز کے اوپر غالب ہونی چاہیے۔ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کی طرف بلائیں تو تمہیں ہر کام چھوڑ دینا ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت ہے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک واقعے کی طرف ذکر فرمایا اور وہ ہے غزوہ تبوک کا واقعہ۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ کے اندر بے تحاشا اہمیت رکھتا ہے۔ اس کی اہمیت کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس واقعے کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو منافقین سے الگ فرما دیا، اور یہ بات دنیا کے اوپر واضح فرما دی کہ منافقین کس طرح کی سوچ رکھتے ہیں اور کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے ذریعے ایک بہت اہم سبق بھی ہمیں دیا، وہ انشاءاللہ آگے ذکر ہوگا۔ غزوہ تبوک رمضان المبارک کے مہینے میں پیش آیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ کفار اپنی تمام لشکروں کے ساتھ مسلمانوں سے لڑائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور مقام تبوک کے پاس پہنچنے والے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ کیا کہ ہم بجائے اس کے کہ وہ مدینے میں آئیں اور پھر لڑائی کریں، ہم مدینے سے باہر نکلتے ہیں اور باہر نکل کے ان کا مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے درمیان اعلان فرمایا کہ یہ جہاد کا وقت ہے، تم سب کاموں کو چھوڑو اور اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانو اور جہاد کے لیے نکلو۔ اب ایک تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ، دوسرا انتہائی درجے کی گرمی۔ جب ہمارے ہاں چند دن پہلے رمضان سے گرمی پڑ رہی تھی تو ہم سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ عرب کی گرمی تو بے تحاشا مشہور ہے، اور اس کے اندر دن کے اندر روزہ ہو اور جہاد پہ نکلنے کا حکم دیا جائے، آپ سوچیں کتنا بڑا مجاہدہ تھا۔ اور تیسری بات یہ کہ مدینے کے اندر جو صحابہ تھے اکثر جو تھے وہ کاشتکار تھے۔ تو یہ کاشتکار قسم کے لوگ تھے، ان کی کھیتیاں وغیرہ تھیں، اس میں کھیتی باڑی کرتے تھے۔ اور یہ جو موسم تھا جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نکلو، یہ وہ موسم تھا جب پھل پک چکا تھا، اب توڑنے کا وقت تھا۔ ایسے موقع پہ اگر نکل جائے تو پیچھے پھل اور کھیتیاں ساری کی ساری ضائع ہو جائیں گی۔ تو گرمی بھی بے تحاشا تھی، روزے بھی تھے، اور ساتھ میں اپنے پورے سال کے رزق کا مسئلہ تھا۔ مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تھا کہ نکلو۔ چنانچہ 6 قسم کے گروہ بن گئے۔ پہلا گروہ تو ان ایمان والوں کا تھا جنہوں نے کسی قسم کا کوئی تردد نہیں کیا اور سیدھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا۔ کچھ وہ تھے جن کو ابتدا میں کچھ تردد تھا، مگر اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کو مضبوط رکھا، اور اس کے بعد وہ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آواز کے اوپر، اس پکار پر انہوں نے بھی لبیک کہا۔ یہ 2 ایمان والوں کے گروہ تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کی تعریف قرآن کریم میں فرمائی۔ منافقین کے بھی اسی طرح سے 2 گروہ تھے۔ ایک گروہ وہ تھا کہ جو منافقت کی وجہ سے کھلم کھلا جانے سے اس نے انکار کر دیا، ہم نہیں جا سکتے، تم جانو اور تمہارا رب جانے۔ اور ایک منافقین کا گروہ وہ تھا جس نے جانے کا تو ساتھ ارادہ کر لیا، مگر ارادہ یہ تھا کہ وہاں جا کے جاسوسی کریں گے اور دشمنوں کو ان کی خبریں دیں گے۔ ان 2 گروہوں کی اللہ رب العزت نے بے تحاشا مذمت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا۔ اللہ رب العزت نے منافق مردوں اور منافق عورتوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ان کو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کے اندر رکھیں گے۔
ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم، یہ ان کے لیے کافی ہے اور اس کے اوپر اللہ کی ان پر لعنت بھی ہوگی اور یہ ہمیشہ کے عذاب کے اندر رہیں گے۔ پھر نبی علیہ السلام کو مخاطب کیا، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات برابر ہے کہ اگر ان میں سے کوئی فوت ہو جائے تو آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں۔ ان تستغفر لہم 70 مرہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی دعائیں مغفرت کریں گے فلن یغفر اللہ لہم، اللہ نے ان کو پھر بھی معاف نہیں کرنا۔ یہ خطاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا جا رہا ہے کہ جو وجہ کائنات تھے، جن کی وجہ سے اس کائنات کو اللہ رب العزت نے وجود میں لایا، جو وجہ کائنات تھے ان سے یہ بات فرمائی جا رہی ہے اگر آپ 70 بار بھی ان کے لیے توبہ استغفار کریں گے تب بھی میں ان کو معاف نہیں کروں گا۔ یہ آیت عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا اس کے انتقال کے اوپر اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس میں عمومی منافقین مراد ہیں، حتیٰ کہ آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھا، اللہ رب العزت نے اس پر بھی تنبیہ فرما دی، فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، ان میں سے جو کوئی مر جائے تو آپ کو ان کا جنازہ بھی آج کے بعد نہیں پڑھانا، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے بخشش کی دعا بھی نہیں کرنی ہے۔ یہاں پر آگے جانے سے پہلے ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے، ہم آج مختلف موضوعات کے اوپر افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان ایک گروہ ایسے لوگوں کا ہے جو ہر چھوٹی موٹی بات پر دوسرے بندے کو کافر بنانے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور ایک گروہ وہ ہے کہ جو بظاہر اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہا ہوتا ہے کہ سامنے والا اسلام کے شاعر کی کھلم کھلا کفر کر رہا ہے، صحابہ کو کھلم کھلا گالیاں نکال رہا ہے، اس کے باوجود یہ بات کہتا ہے کہ جی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عبداللہ ابن ابی کا جنازہ بھی پڑھا تھا، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو کافر نہ کہیں۔ بھائی کافر کہنا کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ شریعت کا مزاج اعتدال والا ہے، نہ اس طرف ہے نہ اس طرف ہے، نہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر شخص کو کافر قرار دے دو، نہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک شخص اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے صحابہ میں سے کسی کی برائی کرتا ہے تو اس کو بھی مسلمان کہتے رہو، اس کے درمیان کی بات ہے۔ اور یہ بات کہہ دینا کہ جی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عبداللہ ابن ابی کا جنازہ بھی پڑھا دیا تھا، تو اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا تھا تو اللہ رب العزت نے منع بھی تو فرمایا تھا نا۔ تو بات ان کے درمیان کی ہے اور اعتدال کے اس بارے میں قول اختیار کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بہرحال ایک گروہ تھا منافقین کا، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں مذمت فرما دی، ایک گروہ تھا ایمان والوں کا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خوب تعریفیں فرما دی، آخر میں فرما دیا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ نے ان کو اپنی رضا عطا فرما دی، اللہ کی رضا تو بہت بڑی چیز ہے، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے جو اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی ہے۔